ایک بہت ہی خوشحال خاندان تھا۔ باپ کا نام راجو بابند تھا اور ماں کا نام سادون ساری بائی تھا۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ لڑکی کا نام سابائی تھا اور لڑکے کا نام کوت عالم تھا۔ سابائی ایک خوبصورت اور بہادر لڑکی تھی۔ وہ گھر کے کام کاج بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی تھی اور ہر طرح سے اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مارشل آرٹ میں بھی بڑی ماہر تھی۔ اس کے برعکس اس کا بھائی کوت عالم ایک سست لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ آرام کرتا یا جوا کھیلنے میں اپنا وقت ضائع کرتا۔ ہاں، یہ بازی بھی میں جیت چکا ہوں۔ کوت عالم، تمہاری ماں کے کنگن اب میرے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگلی بازی میں ہی جیتوں گا۔ ان کا باپ دونوں بچوں سے ہی بہت محبت کرتا تھا، اگرچہ وہ جانتا تھا کہ عالم ایک کاہل لڑکا ہے۔ ان کے ساتھ والے قصبے میں ایک امیر آدمی راجو نان رہتا تھا۔ وہ ایک انتہائی دولت مند اور طاقتور شخص تھا، مگر وہ بہت ہی مکار اور ہوشیار بھی تھا۔ اس کے ذہن میں ہر وقت دولت کمانے کی دھن سوار رہتی اور دولت کی وجہ سے ہی وہ سب کو حقیر سمجھنے لگا۔ ارے السلام علیکم راجو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ یہ اتنا مغرور تھا کہ غریبوں سے ہاتھ ملانا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ راجو، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو فقیر ہوتے دیکھا ہے، اتنا غرور اچھا نہیں ہے۔ میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، کوئی تو ادب و لحاظ ہوتا ہے۔ باپ گیا، دوستی گئی، اب کٹو یہاں سے۔ وہ اسی طرح لوگوں کی دل آزاری کیا کرتا تھا۔ صاحب جی، بیگم کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر تنخواہ مل جاتی تو۔ جب میں نے کہہ دیا ابھی نہیں مل سکتی تو نہیں مل سکتی نا۔ 5 دن اوپر ہوئے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اگر آئندہ کوئی بھی بکواس کی تو کھڑے کھڑے نوکری سے باہر کر دوں گا میں تمہیں۔ 1 روپیہ نہیں ملے گا تمہیں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ معاف کر دیں صاحب جی، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ ایک دن سابائی کسی کام سے جا رہی تھی۔ راجو نان بھی ادھر کھڑا ہوا تھا۔ سابائی، کہاں جا رہی ہو؟ میں جہاں بھی جاؤں کسی کو جواب دے نہیں ہوں۔ کیا پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ نہیں، میں نے تو بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ میرے پاس گاڑی ہے، کہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ تو پاؤں سے بہتر کوئی گاڑی نہیں، اور میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ مجھے چلنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے۔ برائے کرم آئندہ میرا راستہ مت روکیے گا۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی۔ وہ جانتا تھا کہ سابائی ایک خوبصورت لڑکی ہے جو اس کے ساتھ والے قصبے میں ہی رہتی ہے۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کی شادی سابائی سے ہو جائے۔ دیکھو راجو، تمہیں ہمارا گھر رکھ کے کیا ملے گا؟ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے یتیم بچے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ وہ گھر اب میرا ہے اور وہ تمہیں کسی صورت نہیں مل سکتا۔ تم یہاں سے نکلتی ہو یا میں تمہیں دھکے دے کے نکالوں۔ میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے میرا گھر واپس نہیں کر دیتے راجو۔ تو تم نہیں جاؤ گی، تم اس گھر سے نہیں، اب اس دنیا سے جاؤ گی۔ راجو نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہ کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ پہلے تمہارا شوہر میرے راستے میں آ رہا تھا، اسے ہٹانا پڑا۔ اب تم آ رہی ہو تو ظاہری بات ہے تمہیں بھی ہٹانا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ میرے شوہر کے قاتل تم ہو؟ جی ہاں، اور اب تمہارا بھی میں ہی ہوں۔ اس کے بعد راجو نان نے گھر کی لالچ میں اس عورت کو گولی مار دی۔ کرمو، ادھر آؤ۔ اس لاش کو قریب والی کھائی میں گروا دو۔ ایک روز راجو نان نے اپنے ایک ملازم کو بلایا۔ جی صاحب جی، آپ نے بلایا؟ ہاں عظیم، تم سابائی کے گھر مطلب راجو بان کے گھر جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ راجو نان آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جی بہتر صاحب جی۔ راجو بان صاحب، باہر آئیے، آپ سے کچھ کام ہے۔ ہاں کہو عظیم، کیسے آئے ہو؟ مجھے راجو نان نے بھیجا ہے، وہ آپ کی بیٹی سابائی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسے جا کر کہہ دو کہ اس رشتے سے انکار ہے۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ وہ ایک دفعہ اگر کسی سے دشمنی لے لے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ ہمیں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں، کہہ دو جا کے اپنے ظالم صاحب سے، ہمیں یہ رشتہ کسی صورت منظور نہیں۔ اسے جس دولت کا گھمنڈ ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ اس نے کیسے بنائی ہے۔ سابائی کے باپ نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اس کی مکاریوں اور دھوکے بازیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ راجو نان نے ساری دولت غلط طریقوں سے کمائی ہے۔ راجو نان ٹکا سا جواب ملنے پر سخت برہم ہوا۔ اس کی یہ ہمت، نہیں چھوڑوں گا میں اس کو، نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی یہ ہمت کہ راجو نان کا انکار کرے گا، دیکھ لوں گا میں اسے، دیکھ لوں گا۔ پھر راجو نان سابائی کے باپ کے پاس خود گیا
اس نے سبائی کے باپ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس سے کشتی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی عزت بڑھانے اور کسی دوسرے کی خاندانی عزت کو خراب کرنے کے لیے یہ ایک قدیم رواج تھا۔ تو کیا منظور ہے تمہیں؟ بالکل منظور ہے۔ لڑائی کے لیے ان کے علاقے کے قریب ایک پہاڑی تھی، اسے منتخب کیا گیا۔ انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا اور تاریخ مقرر کر دی۔ راجو نان ایک مکار شخص تھا، اس نے لڑائی میں ہار سے بچنے کے لیے بھی ایک چال سوچ رکھی تھی۔ اگر تم دیکھو کہ میں لڑائی میں ہار رہا ہوں تو تم پیچھے سے اسے گولی مار دینا اور وہاں سے فرار ہو جانا۔ سمجھ گیا، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ یہ جیت تب تک ادھوری رہے گی جب تک سبائی کو حاصل نہ کر لوں میں۔ پھر لڑائی کا دن بھی آ گیا۔ دونوں مقررہ پہاڑ پر پہنچے اور چوٹی پر ہموار جگہ پر لڑنے لگی۔ دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہو رہا تھا، تاہم سبائی کا باپ مکار راجو نان سے زیادہ طاقتور اور بہادر تھا۔ سبائی کا باپ کشتی میں جیت رہا تھا۔ اٹھو شہزادے، ابھی تو مقابلہ باقی ہے۔ اتنے میں راجو نان کا آدمی پسٹل لے کر سامنے آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ تم ایک مکار آدمی ہو اور تم کوئی بے ایمانی ہی کرو گے، کیونکہ تم مجھ سے نہیں جیت سکتے۔ شہادت تو ہماری منزل ہے، میرا خاندان اللہ کے حوالے۔ اتنے میں اس آدمی نے سبائی کے باپ پر گولی چلا دی اور سبائی کا باپ گولی لگتے ہی جاں بحق ہو گیا۔ اتفاق سے وہاں پر ایک بچہ بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ فوراً سے سبائی کے گھر پہنچا۔ سبائی باجی، وہ آپ کے بابا۔ کیا ہو گیا ہے عصمت؟ تم اتنا ہانپ کیوں رہے ہو؟ کیا ہوا ہے بابا کو؟ وہ سبائی باجی، آپ کے بابا اور راجو نان کے درمیان کشتی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ آپ کے بابا جیت رہے تھے۔ جب راجو نان ہارنے لگا تو اس نے آپ کے بابا پر اپنے آدمی سے گولی چلوا دی ہے۔ آپ کے بابا فوت ہو گئے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم عصمت؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا عصمت۔ یہی سچ ہے خالہ، میں نے خود دیکھا ہے پہاڑی پر۔ یہ پورا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ اس خبر سے وہ سخت غمزدہ ہوئے اور گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبائی ایک بہادر لڑکی تھی، اس نے خود کو سنبھالا اور قسم کھائی۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں اپنے باپ کے قتل کا انتقام لوں گی اور قاتل کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاؤں گی۔ اس کے نالائق بھائی پر اپنے باپ کی موت کا کچھ اثر نہ ہوا اور وہ جوا بازی میں مصروف رہا۔ سابائی نے اپنی ہمت جمع کی اور اکیلے ہی راجو نان کے بنگلے میں پہنچ گئی۔ راجو نان ابھی بھی اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اسے اپنے باپ کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری پیاری سابائی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم بہت خوبصورت ہو اور میرا دل تم پر فدا ہو گیا ہے۔ میں تمہیں زندگی کی ہر آسائش فراہم کروں گا اور رانی کی طرح اپنے گھر میں رکھوں گا۔ میں گھٹیا، دھوکے باز شخص اور اپنے باپ کے قاتل سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، بلکہ میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانے آئی ہوں۔ سابان نے اتنا کہہ کر اپنی پسٹل باہر نکالی اور اس کا رخ راجو نان کی طرف کیا۔ ارے سابائی، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں محبت کرتا ہوں تم سے، پر میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تم سے کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا دفاع کرتا، سابائی نے اس پر گولی چلا دی۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا اور یوں سابائی نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے لیا۔ سابائی نے ثابت کیا کہ عورت ہونے کے باوجود اپنے خاندان کے افراد کی حفاظت کر سکتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ عورت جسے کمزور سمجھا جاتا ہے، جب بدلہ لینے پر آتی ہے تو بڑے بڑے طاقتوروں کو بھی زیر کر لیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی فرینڈز، میں اپنے چینل پر وزٹ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے فرینڈز ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گرو کریں تو کائنڈلی ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ تھینک یو۔